آج ایک اور صاحب کا سوال آیا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ سوال ایک ہمیں موصول ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, پھر آپ اس کا جواب دیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں مسلمان اس لیے ہوں کیونکہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. ہندو کے گھر میں جنم لیتا تو میری پہچان ہندو ہوتی. اگر مسیحی کے گھر میں جنما ہوتا تو مسیحی پہچانا جاتا. یہ بات میری فہم و فراست سے خارج ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے خدا نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے. اگر یہ احسان ہے تو ایسا احسان خدا نے کرشن چندر پر کیوں نہیں کیا؟ ایسا احسان اس نے امرتا پریتم پر کیوں نہیں کیا؟ سوئی دھاگے سے لے کر ہوائی جہاز اور زندگی بچانے والی دوائیں, آپریشن کی مشینیں ایجاد کرنے والے تمام مسیحیوں کو خدا نے اپنے احسان سے کیوں محروم رکھا؟ ان لوگوں کو بھی مسلمان گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا خدا نے؟ نابینوں کے لیے کتاب لکھنے اور شائع کرنے والا کرشمہ کرنے والی ہیلن کیلر کو خدا نے اپنے احسان سے کیوں محروم رکھا؟ تو یہ اوورآل ان کا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا, اور ہم کئی بار یہ کہتے ہیں, اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑے احسان کیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہیں. تو پھر تو یہ کوئی ناانصافی نہیں لگتی کہ جن لوگوں کو پھر وہ نئی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا تو ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ دیکھیے, میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ گزارش کروں کہ یہ سوال جی کہیں کسی کرسچن اسکالر سے بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ مجھے کیوں خدا تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا, اور آپ جو کہہ رہے ہیں مسیح علیہ السلام کی رحمت جو آپ کو ملی ہے, مجھے کیوں محروم کر دیا. ٹھیک ہے, یہی سوال کسی یہودی مربی اور رہبائی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. جی کہ یہ باقی سارے جو غیر بنی اسرائیلی ہیں, جینٹائلز, ان کا کیا قصور ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو مذہبی تنگ نظری ہے جی یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ عیسائیوں, یہودیوں اور مذاہب کے لوگوں میں بھی ہے. مگر یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں بہت ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اعتراض نما سوال ہے, جی بالکل بجا سوال. ٹھیک. میں تو حیران ہوتا ہوں مصطفیٰ صاحب کے پڑھا لکھا مسلمان یہ سوال کیوں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رب نہ صرف یہ کہ رحمان و رحیم ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے آخری حد تک, تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو ہم در حقیقت اپنے ان غلط دعووں کے نتیجے میں جن دعووں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ہم اللہ کے دین کو بدنام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم سوال اٹھانے کے لیے موقع فراہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ کیا انصاف نہیں کرنے والا. جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ مسلمانوں کے غلط مذہبی تصور کے بارے میں سوال ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید اس طرح کی کسی بات کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, قرآن مجید نے تو ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر انسان سے اس کی استعداد, اس کی کیپیسٹی کے مطابق سوال کرے گا. ٹھیک ہے, جس کو جتنا جاننے کا موقع ملا, جی جس کے پاس جتنی صلاحیت تھی, جیسے حالات تھے, اس کے مطابق سوال ہوگا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں مشہور کیوں ہوگا, یہ بات کیوں مشہور ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بہت سنا ہے. مغرب میں جاؤ, اتنے اچھے لوگ ہیں, صرف ایک کلمے کی ضرورت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر وہ جنتی ہو جائیں گے, کلمے کے بغیر نہیں ہوں گے. یہ کیوں لوگوں میں بات مشہور ہو گئی, یہ وجہ مصطفیٰ صاحب سمجھنی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب واقعی مسلمان ہونا اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے لازم تھا. ٹھیک ہے, تب جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے دین کو اتنے اچھے طریقے سے, اتنی وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ کسی سچے حق پسند انسان کے لیے انکار کرنا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے, پیغمبروں کی ذات, پیغمبروں کا پیغام, پیغمبروں کے معجزات, تعلیمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے بینہ, واضح, روشنی. وہ جب آ جاتے ہیں تو شروع میں نہیں, کچھ عرصے کے بعد جب بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے, آپ یقین جانیں تمام اچھے انسان ان کے قریب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھی بن جاتے ہیں, اور تمام برے انسان یا انکار کرنے والے کافر بن جاتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں نے جو غضب کیا وہ یہ کیا کہ قرآن و حدیث میں ان لوگوں کا جو بیان ہے اس کو وہ بعد کے غیر مسلموں پر بھی اپلائی کرنے لگے.
ٹھیک ہے بھائی بعد کا غیر مسلم تو دین اسلام کو جان رہا ہے میرے اور آپ کو دیکھ کے. ٹھیک ہے میرے جیسے لوگ دین کو پیش کر رہے ہیں, نہ کوئی کردار ہے نہ کوئی پریزنٹیشن میں خوبی ہے, تو یہ ظلم ہم کر رہے ہیں. اس وجہ سے سوال بڑا جائز ہے اور سوال بڑا ناجائز ہے. اچھا جائز ہے مسلمانوں کے تصور کے بارے میں, ٹھیک ہے ناجائز ہے اسلام کے بارے میں. اسلام نے قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اب آپ مجھے پوچھیں گے پھر کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے, میں آپ سے گزارش کروں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. جو شخص ایمان لایا اور جو شخص نیک عمل کے ساتھ دنیا گزار کے کیا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے ایمان کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا کہ جن کو پیغمبروں نے پیش کیا جو نظر نہیں آتی. کیوں ماننا؟ ان دلائل کی روشنی میں, ان دلائل کی وجہ سے کہ جو ان کے ماننے کے لیے پیغمبر پیش کرتے ہیں. ان دلائل کو کون مانے گا؟ جو عقلی طور پر سچا ہوگا, انٹلیکچولی آنےسٹ ہوگا. ٹھیک ہے اور نیک اعمال وہ اختیار کرے گا کہ جو اخلاقی طور پر پاکیزہ اور بلند ہوگا. چنانچہ میں بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ یقیناً وہ لوگ کہ جو انٹلیکچولی آنےسٹ تھے, انٹلیکچولی آنےسٹ تھے اور جو مورلی اپرائٹ تھے وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون کیسا تھا. ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ذہنی طور پر انٹلیکچولی سچا آنےسٹ ہے اور اس کے سامنے پیغمبر کا پیغام آیا اور وہ انکار کرتے. لوگ انکار کرتے تھے تکبر کی وجہ سے, قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. سو یہ مجھے سوال بہت اچھا لگا, لیکن یہ اچھا اس لیے لگا کہ اس کے نتیجے میں یہ مجھے وضاحت کرنے کا موقع ملا, اور یہ موقع ملا کہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ آپ کے اس غلط تصور کی وجہ سے دو بڑے بھیانک نتیجے نکلتے ہیں. دو بڑے بھیانک نتیجے. ایک یہ کہ لوگوں کو اللہ کے پیغام کے بارے میں اتنا سیریس شبہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں. ٹھیک ہے کوئی بندہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اللہ کے پیغام کو نہیں مان سکتا اگر اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا پیغام یہ بات کر رہا ہے, لیکن وہ اللہ کا پیغام یہ بات نہیں کر رہا. دوسرا بھیانک نتیجہ جو زیادہ بھیانک ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کا کردار اتنا پست ہو جاتا ہے کہ وہ سارے جرائم کرتے ہیں, سارے گناہ کرتے ہیں, لیکن تیرے محبوب کی امت سے خار ہیں, بدکار ہیں, جھوٹے ہیں, لٹیرے ہیں, مگر تیرے محبوب کی امت سے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سو یہ اس کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا, کسی کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. یہ قرآن میں 3 جگہ بیان کیا گیا ہے. کسی سے کوئی پیمنٹ فدیہ قبول کر کے چھڑایا نہیں جا سکے گا اور کسی کی کوئی اور مدد نہیں. یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں اور اس کے بعد یہ نظریہ قائم کرتے ہیں, تو اس میں قصوروار تو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جب میں سوال پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بطور مسلمان اگین یہ ایج تو ہے نا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں مسلمان کے گھر میں ہمیں پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف مل جاتا ہے, رسول کا تعارف مل جاتا ہے, قرآن کا تعارف مل جاتا ہے. جبکہ ہم غیر مسلموں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بیٹھ کے یوٹیوب سرچ کریں کہ بھائی پیغمبر کیا چیز ہوتی ہے اور ہمیں کس پہ ایمان لانا ہے. یعنی ان پہ ایک اضافی ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ فائنڈ آؤٹ کرے اور ہمیں یہ سارا ایک قسم کا جیسے پلیٹ میں رکھا مل جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈوانٹیج تو ہے. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس سوال سے معلوم ہوا کہ اصل میں خیال یہ ہے کہ سچائی چند معلومات کا نام ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے سچائی ہر انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. یا انسان اپنے اندر کی اللہ کی معرفت اور اخلاقیات کو اپنے غلط رویوں کی وجہ سے برباد کر دیتا ہے, یا اس کے اندر کی اخلاقیات اور اللہ کی معرفت اس کے صحیح رویے کی وجہ سے اور نکھرتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, اور اگر کہیں اللہ کا کلام صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو انسان اس کو قبول کر لیتا ہے. اس کا کوئی تعلق یوٹیوب سرچ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا تعلق انسان کے اپنے صحیح رویے سے ہے, اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے معرفت اور اخلاقیات رکھی ہوئی ہے اس کو پہچاننے سے. سو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج تو ہے. میں آپ سے گزارش کروں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. جس انسان کو مذہب کے بارے میں کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ اصل میں ڈس ایڈوانٹیج ہے. وہ زیادہ جواب دے, اس کے پاس زیادہ امکان تھا ماننے کی. ٹھیک ہے, اور جس کے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کی ایڈوانٹیج ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا الاؤنس دے گا.
بدقسمتی سے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ تو قرآن سے معلوم ہوتی ہے، بدقسمتی سے ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کی ہدایت کو دیانتداری سے نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ اپنے نظریات، اپنے رویوں پر تنقید کرتے ہیں. کوئی تنقید کرے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ہم مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہوا ہے جتنا ملنا ہے، تو اتنا یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق ہمارے حصے کا لکھا ہوا ہے، پھر بھی ہم گدھے کا گوشت بھی بیچتے ہیں، ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہم جب دکانداری میں ہر طرح کی کرپشن کرتے ہیں، تو کہاں ہے ہمارا وہ ایمان اور اعتقاد؟ اگر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ کے رکھا، وہ دوسری طرف ہم یہ ملاوٹ اور یہ سارے کام بھی کرتے ہیں. آپ نے وہی بات کہہ دی نا جی جو بھی میں بیان کر رہا تھا جی کہ یہ مسلمان ہیں، بقول آپ کے پیدائشی طور پر ایڈوانٹیج لے کے کوئی ایڈوانٹیج ہے، یہ تو ڈس ایڈوانٹیج بن گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو اپنی فطرت میں اللہ کی معرفت اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ خارج میں اللہ کے پیغام کا کوئی حصہ مل گیا جی تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. جی فیصلہ کن کی کیا چیز ہے جی جس کے لیے انسان جواب دے اللہ ہے؟ آپ کا فیصلہ، ٹھیک ہے آپ کا ارادہ، ٹھیک ہے آپ کا رویہ. جی اگر پیغمبروں کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، خود بنفس نفیس، اور آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ منافق ہوں گے یا کافر ہوں گے. ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ کا ماحول آپ کو دین پیش کرتا ہے، جی یہ آپ کا اصل میں امتحان ہے. جی اب آپ کیا کرتے ہیں یہ چیز طے کرے گی کہ آپ کے لیے یہ نعمت بنی یا یہ آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا.